السلام علیکم، چینل پر نئے آنے والوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم قبرستان میں داخل ہوئے، عجیب سی وحشت تھی۔ یوں تو پورے جنگل میں ہی خاموشی تھی، مگر جو سناٹا قبرستان میں تھا وہ خوف طاری کر رہا تھا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے، بدبو اور نحوست کا احساس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ احمد کہتا رہا، واپس لوٹ چلتے ہیں، مگر میں یوبامی کو دیکھنے کے لیے اتنے جتن کر چکا تھا، میں نے کاند نہ دھرے اور آگے بڑھتا رہا۔ احمد، یہ تو وہی درخت ہے، کیا کہتے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے احمد سے کہا۔ وہ تو پہلے سے ہی خوف زدہ تھا۔ اس نے جو نظر اٹھا کے دیکھی تو وہ وہیں رک گیا۔ کوے؟ کون سے کوے احمد؟ میں نے جو سر اٹھا کے دیکھا تو وہاں بہت سے کوے تھے۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ ہم مشکل میں ہیں اور کوے ہم پہ چپٹ پڑے۔ ایک دوست نے انہیں بھگانے کے لیے گولی چلائی، جو ان میں سے ایک کو جا لگی اور وہ زمین پہ آ گرا۔ یہ منظر ہمارے لیے پریشان کن تھا، اس قدر خون، آخر وہ ایک ہی کوا تھا۔ اچانک کالی گھٹائیں اور آندھی، اندھیرا اس قدر تھا کہ کچھ بھی دیکھ پانا مشکل تھا۔ یوبامی کو دیکھنے کا شوق ایک طرف، اب تو میں گھبرا چکا تھا اور باقی دوست تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اندھیرا اس قدر چھا گیا کہ ہمیں تو وہ راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جہاں سے ہم قبرستان داخل ہوئے تھے۔ ہم سب ایک طرف بھاگے، مگر سب بیکار تھا۔ یوبامی اپنے کووں کے لشکر کے ساتھ آن پہنچی تھی اور ایک عرصہ بعد وہاں وہی شور تھا کہ کچھ بھی سن پانا ممکن نہ رہا۔ کوے کے موت نے گویا جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ میری غلطی کی سزا سب بھگتنے والے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری شوق کے بینڈ انجانے میں یہ سب بھی چڑھنے والے ہیں کہ مجھے ایک طرف روشنی دکھائی دی۔ میں غور سے دیکھنے لگا کہ اب یہ کون ہے؟ یہ تو ایک لڑکی لگتی ہے، مگر اس ویرانے میں اور یہاں نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ میں خود سے جیسے سوال کر رہا تھا کہ کسی نے مجھے آگے کی طرف دھکیلا۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا، آہ، یہ کیا! میں ڈر کے بھاگنے ہی والا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ تو ایک بچہ ہے، میں نے خود سے کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ یا خدایا، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور بہت جلد ہم بھی مرنے والے ہیں، لیکن میں ہمت نہیں ہارنے والا تھا۔ اگر یہ حقیقت ہے بھی اور ہم سب مرنے والے ہیں، تب بھی میں ڈٹ کے یوبامی کا مقابلہ کروں گا۔ مگر میرا یہ حوصلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہا، کیونکہ یوبامی میری آنکھوں کے سامنے موجود تھی۔ اس قدر بھیانک صورت میں نے تو سپنے میں بھی یوبامی کو اتنا بھیانک تصور نہ کیا تھا۔ اب تو سچ میں میرے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ عجیب سے بکھرے بال، سیاہ رنگ، ٹوٹے ہوئے نکیلے دانت، اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی۔ میری تو آنکھیں جیسی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نومبر کا مہینہ تھا، مگر میں پسینے میں ایسا شرابور ہو گیا گویا کسی نے میرے اوپر پانی پھینکا ہو۔ باقی سب کس حال میں تھے، یہ تو گمان بھی نہ گزرا۔ بس میں دعا کر رہا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ہماری جان بچ جائے۔ نمبردار صاحب کی سنائی کہانی اور والد صاحب کی کہی باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی اور میں پچھتانے لگا کہ آخر میں نے کیوں نہ ان کی بات مانی۔ شاید میری دعا قبول ہو چکی تھی۔ خیالوں میں گم میرا ہاتھ کسی نے جھنجھوڑا اور مجھے یقین آ گیا کہ یہ سچ میں ایک بچہ ہے جو میرا ہاتھ پکڑے مجھے آگے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ مگر اب یہ کون ہے؟ اس نے میرا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ او خدایا، اور کتنی مصیبتیں آنی باقی ہے ابھی۔ میں نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر چھڑا نہ پایا۔ اس کے ساتھ چلنے کے سوا میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہ تھا۔ ایک طرف یوبامی اور دوسری طرف میرا ہاتھ پکڑے وہ بچہ، سو میں اس بچے کے ساتھ چل دیا۔
یوبامی نے جو منظر دیکھا تو چنگاڑی اور بہت تیزی سے میری طرف بڑھی۔ مجھے لگا کہ اب بچ پانا ناممکن ہے کہ اسی دوران وہ لڑکی میرے اور یوبامی کے بیچ آ گئی۔ اب تو میں بھی حیران تھا کہ یہ کون ہے اور میری مدد کیوں کر رہی ہے، مگر رک کے دیکھنے کا بھی وقت نہ تھا۔ اللہ جانے میرے پیچھے کیا گزر رہی تھی، نہ تو اندھیرے میں دیکھ پانا ممکن تھا اور نہ ان منحوس کوے کے شور میں سن پانا۔ میں جیسے ہی تھوڑا اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ احمد اور باقی دوست پہلے ہی آگے بڑھ رہے تھے اور ان سب کے ہاتھ بھی بچوں نے تھام رکھے تھے۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ تو وہی بچے تھے جن کے بارے میں نمبردار صاحب نے بتایا تھا، اور یقیناً وہ لڑکی اینا کی روح ہے۔ مگر یہ ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں اور آخر